السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ یوں تو عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ فجر کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن جو سب سے افضل وقت ہے وہ فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تک کا وقت ہے، یعنی رات کا تیسرا پہر۔ وہ سب سے افضل وقت ہے۔ وہ سب سے افضل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو میں اس سے بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں باتیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت اٹھ کر عبادت کرنے کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ کوئی نہیں ہوتا، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اس کا بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے، اس وقت انسان جو ہے وہ اپنی تمام تر دعائیں مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھے گا نہیں کیونکہ سارے سوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ وقت ایک بہت ہی خوبصورت وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کا، ان کے ساتھ ایک پرسنل میٹنگ کرنے کا، ایک خوبصورت ملاقات کرنے کا اور ان سے دعائیں مانگنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے عرش معلیٰ سے اتر کے پہلے آسمانوں پہ آ جاتے ہیں اس وقت۔ تو اس وقت کی جو فضیلت ہے بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ جو تہجد میں مانگی جانے والی دعا ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ ایک تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، بالکل چاہیے، بہت شدت سے چاہیے، اور آپ اس کو تہجد میں نہیں مانگتے، اٹ مینس آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے، کیونکہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہے، ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ پرسنل ایکسپیرینسز کی بیس پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اور جتنے بھی لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان سب سے آپ اگر پوچھیں گے تو وہ سب یہی کہیں گے کہ بے شک تہجد میں مانگی جانے والی دعا تھوڑا وقت کے بعد ضرور قبول ہو سکتی ہے، تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے بندوں مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور جب اللہ تعالیٰ خود ہی بلا رہے ہیں اپنے بندے کو، اور پھر وہ جب آئے گا اور مانگے گا تو کیا اس کو رد کر دیں گے؟ اس کی دعا کو نہیں سنیں گے؟ جب خود بلا رہے ہیں تو ظاہر ہے نا، پھر وہ مانگے گا بندہ تو اس کی دعا سنی جائے گی۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ ضرور دعا کریں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور دعا کریں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، ہاف آف این آور پہلے، فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے تو آپ نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اس سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور اٹھ کر کے 2 رکعت، زیادہ نہیں، شروعات میں عادت نہیں ہوتی انسان کو، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت نوافل پڑھ لے اور اپنے لیے جو ہے وہ دعا کر لے۔ نوافل 2 ہی رکعت پڑھیں، لیکن دعا کم از کم 10 منٹ ضرور کریں، اور جب آپ ایک دفعہ یہ کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کو عادت لگ جائے گی، اور پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا دعا کرنے میں۔ اچھا، اور ایک اور بات یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اٹھا نہیں جاتا، مطلب ایک دن اٹھتے ہیں دوسرے دن نہیں اٹھ پاتے، کوئی بات نہیں، اس وقت کی بہت فضیلت ہے، حتیٰ کہ اگر ایک انسان یہ انٹینشن بنا کے، نیت بنا کے رات کو سوتا ہے کہ میں نے تہجد میں اٹھنا ہے، اور پھر خدا نخواستہ وہ نہیں اٹھ پاتا، الارم نہیں، وہ اپنا الارم بند کر کے سو جاتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، نہیں اٹھ پاتا، تو اس کی تہجد کی نماز اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس چیز کا، تہجد کا اجر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، صرف اس کی نیت کی بنیاد پہ۔ تو اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن تہجد کی نماز پڑھ لیں، ہفتے میں 3 دن پڑھ لیں، یا ایک دن پڑھیں اور ایک دن چھوڑ دیں، پھر ایک دن پڑھیں پھر ایک دن چھوڑ دیں، اس طرح سے بھی آپ کر کے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنی ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس نماز کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن ضرور بلڈ اپ کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ضرور ہے، ہفتے میں 2 دن پڑھیں یا 7 دن پڑھیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی میں اس کو شامل ضرور کرنا ہے۔ اور دیکھیے، دعائیں بعض اوقات تہجد میں مانگنے والوں کی بھی نہیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میرا بندہ ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی حرام، اس کی جو غذا ہے یعنی اس کے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی کہ ایک انسان تہجد میں دعا مانگے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتا، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے ہماری غذا حرام ہو، جانے انجانے میں ہم حرام کھا رہے ہوں، جانے انجانے میں ہم حرام پہن رہے ہوں، یعنی کہ حرام رزق کا استعمال کر رہے ہوں، تو اس وجہ سے بھی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں، دھیان دیں اپنے اعمال پر کہ کہیں آپ حرام تو نہیں کھا رہے، کہیں حرام تو نہیں پہن رہے، کیونکہ حرام کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے سے بھی انسان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، چاہے وہ تہجد میں مانگے، چاہے وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگے۔